ایک مومن کو سچی توبہ کا اہتمام کرنا ہے. توبہ کرنے کے بعد ہی بندہ اللہ کے پاس جانے کے قابل رہتا ہے. یہ توبہ کیا ہے؟ جیسے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے اور مختلف چیزوں کی صفائی کے لیے الگ الگ جو ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں، تو بندے کے دل کو صاف کرنے کا یہ توبہ ایک نسخہ ہے. جب آدمی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں، ندامت کے آنسو جو ہے یہ آدمی کے گناہوں کو دھو دیتے. ندامت کے، پشیمانی کے، شرمندگی کے آنسو یہ آدمی کے جو ہے گناہوں کو دھو دیتے. تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنا، ایک ایک گناہ کو یاد کرنا. اپنی پوری زندگی، بالغ ہونے سے لے کر اب تک کی زندگی، نمازوں میں کوتاہی اور گناہوں سے بچنے میں کوتاہی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، والدین کا حق ادا کرنے میں کوتاہی، اپنے سے بڑوں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی. جتنی کوتاہیاں ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، ایک ایک گناہ کو ہم یاد کریں، یاد کر کے سچی توبہ کریں. سچی توبہ کرنے کے بعد یوں سمجھے کہ بندہ محبت الہی کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کو اس سے جتنی خوشی ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. ایک بندہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا تھا اور بے عملی کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ سے روٹھا ہوا تھا، جب ایسا بندہ اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ سچی توبہ کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کو بہت زیادہ اس پر پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے مگر روزانہ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. توبہ نہایت ضروری ہے. توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے فرائض و واجبات ہیں ان کی پابندی کرنا. اللہ کی محبت پیدا ہونے کے لیے نمازیں فرض ہیں، اس میں کوتاہی نہ ہو. صاحب نصاب بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. جتنے فرائض و واجبات ہیں ان کی پابندی کرنا، فرائض میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا. اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کی محبت میں اضافے کے لیے اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں رہنا، جن کو اللہ والے کہا جاتا ہے. اللہ والے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے اس آدمی کے پاس وہ چیز ملتی ہے. جیسے کپڑے والے کے پاس کپڑا ملتا ہے، سونے والے کے پاس سونا ملتا ہے، اسی طرح سے اناج والے کے پاس اناج ملتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ والے کے پاس اللہ ملے گا. تو آدمی اگر جو اللہ والے اللہ سے محبت رکھتے ہیں ویسے اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے یا ان کی باتیں سنیں گے تو اس سے بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ والے، ان سے ان کی صحبت ہمیشہ نہ ملے تو ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کے جو بیانات ہیں، ان کی جو ہے افادات ہیں، ان کو سنتے رہنا، پڑھتے رہنا. آج کل ماشاءاللہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ کر، اپنے بستر پر رہ کر ہم دنیا بھر کے بڑے سے بڑے اللہ والے کا بیان سن سکتے ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصف